السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی الرجی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے یا کتنی تکلیف ہے اور کس چیز سے یہ الرجی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا احتیاط کیا کرنا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے، بچے کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں۔ چونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ بڑا اگر ہو تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے مجھے سوئیاں چبھتی ہیں، مجھے اریٹیشن ہوتی ہے یا مجھے کوئی جلن وغیرہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر خارش وغیرہ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے وہ تو بتا سکتا ہے، لیکن بچہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں یا کیسے بچا سکتے ہیں کہ اس کو اس قسم کا مسئلہ بنے ہی نہ۔ تو پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سکن الرجی فار بیبی۔ دوستو، بچوں کے اندر جو الرجی ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم کیمیکل والی جب استعمال کرواتے ہیں بچے کو خوراک کے طور پہ، ڈائٹ کے طور پہ، تو وہ الرجی کر جاتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ چیز ہمیں بچے کو الرجی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اوپر دھپڑ وغیرہ بن رہے ہیں، دانے بن رہے ہیں یا بلاسٹ وغیرہ بن رہے ہیں، تو ہم مختلف کریمیں، مختلف میڈیسن وغیرہ جو اسٹیرائڈ ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ جو چیز الرجی کر رہی ہوتی ہے، جیسے کسی بندے کو پرفیوم سے یا پولن الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اس قسم کی یہ بھی الرجی ہوتی ہے بچے کو کسی نہ کسی چیز سے تو ہو ہی رہی ہے نا۔ کوئی چیز کھاتا ہے بند کر دیجیے، جیسے بندے پرفیوم وغیرہ نہیں برداشت کر سکتا تو وہ پرفیوم نہ لگائے۔ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے تو ڈسٹ کی طرف نہ جائے۔ ایسے ہی ہے کہ بچے کو جس چیز سے الرجی ہو رہی ہے وہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس سے بچے کو آپ نے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ خوراک اس کی بند کر دیں، یا وہ کوئی کپڑا آپ ایسا ہے اس کو استعمال کروا رہے ہیں کہ جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی آپ اس کو نہ استعمال کروائیں، تاکہ کچھ بعض بچوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے۔ اس لیے جن کپڑوں کو قلف لگی ہوتی ہے، جب وہ دھو کر اچھی طرح استعمال نہیں کیے جاتے، اس سے بھی بچے کو الرجی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ موسم جو ہوتا ہے اس کے اندر بعد میں بچہ حبس کے اندر جھلی باندھ لیتے ہیں لوگ، یا گھنگوڑے کے اندر ڈال لیتے ہیں، اس کے اندر بھی بعض دفعہ حبس ہوتی ہے تو بچوں کو الرجی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کھانے والی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو بچے کو آپ نے بیلاڈونا 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کی 5 قطرے دینی شروع کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ہیپر سلف لینی ہے۔ اگر بلاسٹ بنے ہوئے نا تو آپ نے ہیپر سلف 200 طاقت میں لینی ہے، وہ بھی آپ نے 2-3 قطرے صبح شام دینی شروع کر دینی۔ انشاءاللہ بچہ 2-3 دن کے اندر ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، ریکوری ہونے، اور اس کا جو اصل کاز ہے، وجہ ہے، روٹ ہے، وہ آپ نے پکڑنی ہے اور اس کو آپ نے کور کر لینا ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔